بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور اس کے باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں میک اپ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ قرب بھی رنگ اٹھا سکتا ہے، بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتی ہوں، کمبخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک ہی غلطی کو ہی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی، تبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تو نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائے وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ عورت کو تیز بڑھنا پڑتا ہے، اور بننا بھی چاہیے، کیونکہ لوگ عورت کو اس کی کمزوری سمجھ کر فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، چاہے پھر اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف سے محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس تو صرف ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کریں۔ روتا تو وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں تو نہ شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں، وہ اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔
مرد اگر معافیا مانگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کل اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایک مان یہ ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ مرد صرف جمع یا نفی جانتا ہے لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، پھر چاہے وہ عزت ہو یا محبت ہو یا نفرت۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔